हुजूर की पैदाइश के लिए मिट्टी कहाँ से आई? हकीकत क्या है? अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बारकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसने बहुत से लोगों के दिलों में तजस्सुस पैदा कर रखा है। सोशल मीडिया पर अक्सर एक बात गर्दिश करती है कि हुजूर अकरम की पैदाइश के लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन से मिट्टी लेने आए थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बात कुरान मजीद सही अहादीस से साबित है? अगर नहीं तो असल हकीकत क्या है? आज हम इसी मौजू को कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको इस्लामी मालूमात पर मबनी ऐसी वीडियोस पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक भी पहुंच सके। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने इंसान को एक अजीम मकसद के लिए पैदा फरमाया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जिक्र कई मकामात पर फरमाया है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बताया कि वो ज़मीन में अपना एक नायब पैदा करने वाला है। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया। कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर मिट्टी की मुख्तलिफ कैफियतों का जिक्र मिलता है, जैसे तर मिट्टी, खुश्क मिट्टी और बजने वाली मिट्टी। इससे मालूम होता है कि इंसान की तख्लीक मरहलावार हुई। बाज़ रवायात में ये जिक्र मिलता है कि फरिश्तों को ज़मीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया गया था और आखिरकार हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेकर आए। इसी वजह से बाद में कब्ज़न रूह की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई। ताहम इस बारे में रवायत की सेहत के बारे में अहले इल्म के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है, इसलिए ऐसी रवायात को कतई हकीकत के तौर पर बयान करने के बजाय एहतियात ज़रूरी है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या यही मिट्टी रसूल अल्लाह की पैदाइश से भी मुताल्लिक़ थी? इस बारे में मोतबर अहादीस में ऐसी वाज़े रवायत मौजूद नहीं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ख़ास तौर पर रसूल अल्लाह की पैदाइश के लिए ज़मीन से मिट्टी लेने आए हों। इसलिए हमें ऐसी बात को यकीनी हकीकत के तौर पर बयान नहीं करना चाहिए। अलबत्ता यह हकीकत ज़रूर है कि रसूल अल्लाह तमाम इंसानों में सबसे अफजल, अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रहमत लिल आलमीन है। आपका मकाम व मर्तबा तमाम मखलूक से बुलंद है और आपकी शान बयान करने के लिए हमें हमेशा कुरान और सही अहादीस पर एतमाद करना चाहिए, न कि गैर मुसद्दक़ा रवायात पर। इसीलिए जब भी हमें कोई हैरान कुन वाक़या सुनने को मिले तो हमें तहकीक करनी चाहिए कि आया वो मुस्तनद इस्लामी मसादिर से साबित भी है या नहीं। दीन इस्लाम हमें तहकीक, सच्चाई और दियानतदारी की तालीम देता है। हज़रत इदम की तख्लीक और रसूल अल्लाह के मकाम के बारे में हकीकत। नाज़रीन किराम, पिछले हिस्से में हमने ये जाना कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली हर बात को तहकीक के बगैर दुरुस्त नहीं मान लेना चाहिए। अब आइए कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस मौजू को मज़ीद समझते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक को अपनी अजीम कुदरत की निशानी करार दिया। कुरान मजीद में फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, फिर उन्हें बेहतरीन सूरत अता फरमाई और अपनी अता करदा रूह की। इसके बाद फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि आदम अलैहिस्सलाम के एहतराम में सजदा करें। सब फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म की तामील की सिवाय इब्लीस के, जिसने तकब्बुर किया और अल्लाह की नाफरमानी की। ये वाक़या हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है कि इंसान की असल इज़्ज़त इसके हसब व नसब अमाल में नहीं बल्कि अल्लाह की इताअत, तक़ू और आजिज़ी में है। अब आइए इस सवाल की तरफ कि रसूल अल्लाह का मकाम क्या है। रसूल अल्लाह पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। आपकी बिसत ने दुनिया को जहालत के अंधेरों से निकाल कर हिदायत की रोशनी अता की। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने आपको रहमत लिल आलमीन फरमाया, यानी अब सिर्फ मुसलमानों ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। बाज़ लोग महत्म रसूल में ऐसी रवायात बयान कर देते हैं जो मुस्तनद नहीं होती। यकीनन रसूल अल्लाह से मोहब्बत हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है, लेकिन यह मोहब्बत हमें सच्चाई और तहकीक का रास्ता छोड़ने की इजाज़त नहीं देती। हमें वही बात बयान करनी चाहिए जो मोतबर इस्लामी मसादिर से साबित हो।
اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر کوئی خبر سنو تو پہلے اس کی تحقیق کرو۔ یہی طریقہ دین کی حفاظت کا بھی ہے اور امت کی رہنمائی کا بھی۔ سوچیے، اگر ہم غیر مصدقہ واقعات کو دین کا حصہ بنا دیں تو آنے والی نسلیں اصل تعلیمات سے دور ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے علماء ہمیشہ نصیحت کرتے ہیں کہ قرآن کریم اور صحیح احادیث کو دین کا اصل معیار بنایا جائے۔ رسول اللہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہمیں کسی کمزور یا غیر ثابت روایت کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب کی شان تو خود قرآن کریم، صحیح احادیث اور اب کے پاکیزہ اخلاق سے روشن ہے۔ آپ کی سیرت کا ہر پہلو انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہی وہ عظیم مقام ہے جس نے آپ کو تمام انبیاء کرام میں منفرد شان عطا کی۔ رسول اللہ کی ولادت صرف ایک بچے کی پیدائش نہیں تھی، بلکہ وہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ اپنے انسانوں کو توحید، عدل، رحم، اخوت، سچائی اور بہترین اخلاق کا درس دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ ناظرین، جب بھی ہم رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا اور انسانیت کی بھلائی کے لیے وقف کر دی۔ آپ نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا بہترین نمونہ پیش فرمایا۔ آج سوشل میڈیا پر بہت سے ایسے واقعات اور قصے گردش کرتے ہیں جنہیں رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ان کی کوئی مضبوط سند موجود نہیں ہوتی۔ ایک سچے مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر بات کو تحقیق کے بعد ہی قبول کرے۔ اگر کوئی روایت قرآن کریم صحیح احادیث سے ثابت نہ ہو تو اسے دین کا حصہ بنا کر بیان کرنا درست نہیں۔ محترم رسول کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اب کی صحیح تعلیمات کو عام کریں، نہ کہ غیر مصدقہ واقعات کو۔ رسول اللہ کی زندگی خود ایک کھلی کتاب ہے۔ آپ کے اخلاق، عبادات، معاملات، صبر، رحم دلی، عدل اور دیانت ایسے روشن نمونے ہیں جنہیں اپنا کر ہر انسان اپنی زندگی سنوار سکتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ہم روزانہ آپ کی ایک سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں، سچ بولیں، وعدہ پورا کریں، والدین کی خدمت کریں، دوسروں کی مدد کریں اور دلوں میں نفرت کے بجائے محبت پیدا کریں، تو نہ صرف ہماری اپنی زندگی بہتر ہوگی بلکہ ہمارا معاشرہ بھی امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ پیارے ناظرین، رسول اللہ کی محبت صرف زبان سے دعویٰ کرنے کا نام نہیں بلکہ آپ کی سنت پر عمل کرنے کا نام ہے۔ جب ہم آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہمارے شامل حال ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے اور آخری حصوں میں ہم رسول اللہ کی سیرت سے حاصل ہونے والے عظیم اسباق، امت کے لیے اہم نصیحتیں اور ایک ایمان افروز اختتامی پیغام پیش کریں گے جو آپ کے دل کو ضرور چھو لے۔ رسول اللہ کی سیرت سے ملنے والے عظیم اسباق۔ ناظرین کرام، اب تک ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، رسول اللہ کے عظیم مقام اور آپ کی ولادت مبارکہ کی برکتوں پر گفتگو کی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان اپنی روزمرہ زندگی میں رسول اللہ کی تعلیمات سے کیا سبق حاصل کر سکتا ہے۔ رسول اللہ کی پوری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتا ہے تو اسے اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ دین کے نام پر حیران کن قصے تو سننا پسند کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی اصل تعلیمات پر عمل کرنے میں غفلت برتتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرے۔ رسول اللہ نے ہمیشہ سچ بولنے کی تعلیم دی، اپنے امانت داری کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہی وہ تعلیمات ہیں جو ایک مضبوط اور پرامن معاشرہ تشکیل دیتی ہے۔ سوچیے، اگر ہر شخص جھوٹ چھوڑ دے، وعدہ پورا کرے، والدین کا احترام کرے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے اور دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے تو کتنی برکتیں نازل ہوں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ کی محبت صرف جذبات کا نام نہیں بلکہ اطاعت کا نام ہے۔
جب ہم سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ہماری عبادات، معاملات اور اخلاق سب بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے علماء ہمیشہ نصیحت کرتے ہیں کہ دین کی بات کرتے وقت تحقیق ضرور کریں۔ اگر کوئی واقعہ یا روایت مستند نہ ہو تو اسے رسول اللہ کی طرف منسوب کرنے سے بچیں۔ اس میں ہی دین کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ رسول اللہ نے ہمیں آپس میں محبت، صبر، معافی، رحم دلی اور انصاف کی تعلیم دی۔ یہی وہ صفات ہیں جن کی آج پوری دنیا کو ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، اگر آج سے ہم صرف چند عادتیں اپنا لیں، نماز کی پابندی، سچ بولنا، والدین کی خدمت، حلال روزی کمانا اور روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، تو یقیناً ہماری زندگی میں سکون، برکت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہو سکتی ہے۔ آخر میں اب سب سے ایک درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو صرف معلومات کے لیے نہ دیکھیں بلکہ اس میں بیان کیے گئے اسباق پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ یہی رسول اللہ سے حقیقی محبت کا تقاضا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ایک ایسے موضوع پر بات کی جس کے بارے میں سوشل میڈیا پر مختلف دعوے کیے جاتے ہیں۔ ہم نے جانا کہ دین اسلام میں کسی بھی روایت واقعے کو قبول کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ ہر وہ بات جو لوگوں میں مشہور ہو ضروری نہیں کہ وہ قرآن کریم صحیح احادیث سے ثابت بھی ہو۔ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا، رسول اللہ کے عظیم مقام کو سمجھا اور یہ بھی جانا کہ آپ پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ کی سیرت ہمیں سچائی، امانت، صبر، رحم، انصاف اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا درس دیتی ہے۔ اصل کامیابی حیران کن قصے سننے میں نہیں بلکہ رسول اللہ کی صحیح اور مستند تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھال لیتے ہیں تو دنیا میں بھی سکون نصیب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی امید پیدا ہوتی ہے۔ اختتامی پیغام۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ سے محبت کا سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نماز کی پابندی کریں، والدین کی خدمت کریں، سچ بولیں، حلال رزق کمائیں، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انجام دیں۔ یاد رکھیں، دین کی خدمت صرف معلومات پھیلانے سے نہیں بلکہ صحیح اور مستند معلومات پھیلانے سے ہوتی ہے۔ اگر ہم ایک بھی انسان تک صحیح بات پہنچا دیں تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اسے اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ صحیح اسلامی معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔